زہد عباس ہاشمی آف ڈیجی خان اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے خطیب آل محمد وکیل آل محمد حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید طاہر عباس نقوی آف منصیرہ وہ خطاب فرمائیں گے بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد مومنین تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ سامنے تاکہ یہ جگہ خالی ہے تے با جماعت نماز دے وچ پہلی صافے زیادہ ثواب ہے تو تمام مومنین سامنے آ جاؤ اگا ہی بانا ہے تے پیچھے ہی بانا ذاکر مولوی کچھ نہیں آتا اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے کچھ مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے بآواز بلندتر صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمام زماننا وحجتنا ومقتدانا بقية الله في العالمين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعلى أصحابه المنتجبين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات علی محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم دلوں کا تقوی ہے. ذرا جاگ کے بیدار ہو کر میرے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ اپنی معروضات کو آگے بڑھاؤں، آپ کی سماعتوں کے ذوق و ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے، طالب زر کو زر و لال و گوہر دیتے ہیں. یہ ہستیاں، یہ اہل بیت، یہ پنجتن، یہ سادات کس کو؟ طالب زر کو زر و لال و گوہر دیتے ہیں، جیب و دامن گل امید سے بھر دیتے ہیں. جیب و دامن گل امید سے بھر دیتے ہیں. آل اطہر کا اے نور یہی ہے دستور. آل اطہر کا اے نور یہی ہے دستور. ادھر خدا سے لیتے ہیں، ادھر دیتے ہیں. ادھر خدا سے لیتے ہیں اور ادھر دیتے ہیں. جو بھی مانگ، جیسے بھی مانگ، وہاں پر کمی نہیں ہے، اس در میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ در لجپالوں کا در ہے، وہ در سادات کا در ہے، وہ در پنجتن اطہر کا در ہے. وہ در ہے جو در شہر نبی ہے. مصطفیٰ شہر ہے اور علی کیا ہے؟ در ہے. چونکہ شیعہ سنی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو سادہ سی باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی معروضات کو پیش کرنا چاہوں گا. تو دیکھیں، اب یہاں پر تشریف لائے ہیں. کل بھی یہ اشارہ کیا تھا اور آج بھی اشارہ کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے کہ آپ یہاں پر مجلس حسین میں آئے ہیں، کسی بھی شخص کی مجلس میں نہیں آئے. آپ کا میزبان حسین بن علی ہے. کوئی انسان، کسی کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. بانی مجلس حسین ہے اور میرا اور آپ کا واسطہ حسین سے ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آپ آنے کے بعد کسی پر احسان مت جتائیے گا، اور کوئی انسان بھی آپ پر احسان نہیں جتلا سکتا. نہ آنے والا احسان جتلا سکتا ہے، نہ آنے والا احسان جتلا سکتا ہے، اور نہ بظاہر بلانے والا احسان جتلا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب مجلس حسین ہے، اور حسین کی بارگاہ میں شیعہ کی بھی وہی حیثیت ہے، سنی کی بھی وہی حیثیت ہے. سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے کہ ہم کس کی مجلس میں ہیں. وہ سوات سمجھ میں آئیں گی تو یہ مجلس سمجھ میں آئے گی. یہ مجلس سمجھ میں آئے گی تو یہ فرش عزا سمجھ میں آئے گا. بس اتنا کہتا جاؤں، اے میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، اے میرے کلمہ گو بھائیوں، جو کچھ بھی مانگنا ہے در حسین سے ملے گا. میری مائیں بہنیں، آواز جا رہی ہے، جو بھی حاجت رکھتے ہو در حسین
حسین بن علی پر 10 دن کی نیت کر کے فرش عزا پہ آ جاؤ. کوئی بے اولاد ہے اولاد ملے گی, اگر کوئی کسی کی جاب نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, اسے رزق واسع ملے گا. جو بھی تیری ہوائج ہو فقط ہوائج شرعیہ ہو, فقط ہوائج مناسب ہو, ہوائج جو ہے تمہاری خوب ہوائج ہو تو کیا ہے در حسین بن علی سے تمہیں عطا ہوں گی. ممکن نہیں ہے کہ تم حاجت لے کے آؤ, کوئی بھی حاجت مند در حسین پہ آئے اور حسین جیسے حاجت روا کی بارگاہ سے اسے حاجت نہ ملے. جو کچھ بھی حاجت ہے, کیوں؟ فرش عزا کی معرفت کے ساتھ, فرش عزا کی معرفت کے ساتھ. اور اس نیت, دیکھیں یہاں پر آ کے ہم نے فقط واہ واہ نہیں کرنی ہے, فقط ہم نے یہاں پر آ کر کیا کرنا ہے, کس نیت سے آنا ہے, خود کو بدلنا ہے, خود کو بدلنا ہے, خود کو تبدیل کرنا ہے, خود کو بارگاہ حسین بن علی کے قریب بنانا ہے. اور جب حسین بن علی کی بارگاہ میں قریب ہوگے تو بارگاہ نبی میں قریب ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس کا جتنا تعلق رسول سے ہے اس کا اتنا تعلق حسین سے ہونا چاہیے. اور اگر کہیں رسول سے محبت زیادہ ہو, اے کلمہ گو, اے پرچم توحید کے علمدار, اے عاشقان رسول, اپنے آپ کو عشق رسول کا دعوے دار کہنے والوں, اگر رسول سے محبت زیادہ ہو لیکن حسین بن علی سے محبت کا وہ میزان نہ ہو تو اپنے عقیدہ توحید میں بھی اور اپنے عقیدہ رسالت میں بھی محاسبہ کر لو, یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ رسول نے کیا کہا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر تو کہا ہوتا نا کہ حسین مجھ سے ہے اور آگے بات نہ بڑھتی تو ہم یہ سمجھتے بھئی یہ معمولی سی بات ہے. کون سی معمولی سی بات ہے کہ ہر نواسہ نانے سے ہو سکتا ہے, ہر نواسہ نانے سے ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات. بھئی آپ میں ماشاءاللہ نانا بھی ہوں گے, دادا بھی ہوں گے, ذرا جاگ کے سنیے گا, تو ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے نا, کوئی بڑی بات ہے, کوئی عجیب بات ہے. ہر پوتا دادا سے ہوتا ہے اور ہر نواسہ کس سے ہوتا ہے, نانا سے ہوتا ہے. اردو سمجھ آتی ہے آپ کو؟ کیا بولتے ہیں سرائکی میں نواسے کو؟ دوتا بولتے ہیں نا, دوترا بولتے ہیں. اور نانا کیا بولتے ہیں؟ نانا. جانتے نانا کیا ہوتا ہے؟ نانا اور دوترا. بھئی ہر دوترا نانے وچوں ہے یا نہیں؟ کوئی شک ہے؟ یہ عجیب بات نہیں ہے. تو اگر نبی نے یہی کہا ہوتا نا, یہیں تک کہا ہوتا کہ حسین مجھ سے ہے, تو اتنی بڑی بات نہیں تھی. کیوں؟ ہر نواسہ نانا سے ہے. لیکن نبی نے بات اس سے آگے بھی کی. کون سی بات کی؟ کہ انا من حسین, کہ میں حسین سے ہوں. ہم بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, اے رسول, ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین آپ سے ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے آپ نانا ہیں اور حسین نواسہ ہیں, تو کیسے آپ حسین سے ہوئے؟ تو جواب یہی آئے گا, یہ معیار وہ نہیں ہے جو تیرے اور میرے ذہنوں میں ہے, جو تیرے اور میرے ذہنوں میں ہے. یہ نورانی رشتے ہیں. تم بشری تقاضوں پہ پرکھنے کی کوشش مت کرنا. یہ نورانی رشتے ہیں, یہ نورانی سلسلے ہیں, یہ نورانی اتصالات ہیں, یہ نورانی نسبتیں ہیں. اگر حسین نبی سے ہے تو بھی نواسہ بن کے نہیں, نورانی سلسلے میں حسین نبی سے ہے اور نورانی سلسلے میں ہی نبی حسین سے ہے, نورانی سلسلے میں ہی نبی حسین سے ہے. اب کیسے نبی سے حسین ہے, حسین سے نبی ہے؟ کہنا یہی چاہتے ہیں مجھ تک آنا ہے تو حسین کی بارگاہ سے آنا ہوگا, حسین تک آنا ہے تو نبوی بن کے آنا ہے, نبی تک آنا ہے تو حسینی بن کے آنا ہے.
सलामत रखे। मजीद खोलना है बात को हुसैन नबी से, और नबी हुसैन से पहले कि आगे बढ़ो। जुमला क्या कहा? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अगर जुमला यहीं तक होता बात मुकम्मल थी, वाज़ेह थी, लेकिन क्या कहा? हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। लेकिन फकत कहा नहीं, इसको साबित भी किया, इसको साबित भी किया। देखिए क्या किया रसूल ने? मदीने की गलियों में इमाम हुसैन को अपने दोष पे उठाया, नहीं उठाया? अपने दोष पे उठाया। अब फिर कहेंगे मौलाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर नवासा अपने नाने को कंधे पे दोष पे उठाया करता है, बड़ी बात। भाई इसी इलाके में, इसी गांव में भाई आम सी बात है, नाना अगर अपने नवासे को उठा ले तो बड़ी अजीब बात नहीं है। तो नबी ने अगर हुसैन को मदीने की गलियों में अपने कंधे पर उठा लिया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? इसलिए बड़ी बात नहीं है कि हर नवासा अपने नाना को अपने दोष पे उठाता है। ये कहा जा सकता है ये नाना उठा रहा है, रसूल कहा जा सकता है ये नाना उठा रहा है, क्योंकि रसूल की दो निस्बतें हैं, एक निस्बत नाना की है, एक निस्बत रसूल की है। तो है दुनिया वालों, एक कलमा पढ़ने वालों, एक सवाल करने वालों, जवाब देता हूं, अगर तो रसूल मदीने की गलियों में ही हुसैन को अपने दोष पे उठाता तो तुझे कहने का हक था कि ये रसूल नहीं उठा रहा, ये नाना करे बात पे। अगर तो फकत ये उठाना मदीने की गलियों तक महदूद होता तो मैं और आप कह सकते थे, सवाल करने वाला साइल ये कह सकता था कि ये रसूल नहीं उठा रहा, ये रिसालत माब नहीं उठा रहे, ये कौन उठा रहा है? ये नाना उठा रहे अपने नवासे को। लेकिन मेरे नबी ने एक ऐसा फैल किया, कयामत तक के सारे साइलिन का मुंह बंद कर दिया। नबी ने क्या किया? फकत मदीने की गलियों में हुसैन को नहीं उठाया, बल्कि मस्जिद नबवी में सहाबाए किराम की नमाज में उनकी इक्तदा करते हुए आगे नबी पीछे सहाबा, आगे नबी पीछे सहाबा। अगर मैं यूं कहूं तारीख की सबसे बेमिसाल नमाज जमीन, अर्श की बात नहीं कर रहा, मलकूत की बात नहीं कर रहा, जमीन पर तारीख की बेमिसाल नमाज जमात अगर मैं कहूं तो ये पहचाना होगा। आगे नबी है और पीछे सहाबी है, और इतने में हुसैन आगे दोषे नबी पर, पुश्ते नबी पे सवार हो जाता है। और नबी इतने बल्कि नबी नहीं, पहले नबी नहीं, वही इलाही होती है। ए नबी अपने सजदे को लंबा कर दो। बस कहना क्या चाहता हूं, नबी ने नमाज के अंदर हुसैन को उठा के ये बतला दिया, मैं नाना बन के नहीं रसूल बन के उठा रहा हूं। बात पे गौर किया सबने? नाना बन के नहीं रसूल बन के उठा रहा हूं। अगर फकत मदीने की गलियों तक महदूद होता ये उठाना तो हर कोई कह सकता था कि ये रसूल नहीं उठा रहा, ये नाना उठा रहा है। लेकिन रसूल ने नमाज के अंदर उठाया, हुसैन को पुष्प पे उठाया और ये बताया नाना बन के नहीं उठा रहा, रसूल बन के उठा रहा हूं। लेकिन यहां पैगाम क्या है? नमाज को छोड़ा नहीं है, नमाज भी जारी है। नमाज के खिलाफ बोलते हैं ना कि नमाज अफजल है या हुसैन अफजल है, नमाज पहले है या हुसैन पहले है। सबसे पहला जवाब ये है, सबसे पहली बात ये है कि पहले और बाद में वो चीज होती है जिनमें कोई टकराव हो। बैठे हुए आप, पहले और बाद में वो चीज होती है जिनमें कोई टकराव हो। आप सवाल कर सकते हैं, 4 का अदद और है, 5 का अदद और है, 4 पहले है, 5 बाद में है, 4 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, 5 4 से पहले नहीं आ सकता, 4 5 के बाद नहीं आ सकता। अंधेरा रोशनी तकाबुल है, टकराव है, रोशनी और अंधेरा इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां रोशनी है वहां
اندھیرا نہیں جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی نہیں، تو پھر جدائی کہاں ہوتی ہے؟ پہلے اور بعد کا تصور کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ کوئی تقابل ہو، جہاں پہ کوئی جدائی ہو، جہاں پہ کوئی توئیت ہو۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حسین اور نماز میں پہلے توئیت تو ثابت کرو، حسین اور نماز میں تقابل تو ثابت کرو، حسین اور نماز میں اجنبیت تو ثابت کرو، حسین اور نماز میں جدائی تو ثابت کرو، پھر سوال ہوگا حسین پہلے ہے یا نماز پہلے؟ اگر بات افضل کی ہو تو قطعاً حسین افضل ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حسین پہلے ہے، نماز حسین کے ساتھ نہیں ہے، آپ نماز کو حسین سے جدا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر جدا ہوگی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ حسین ہوگا یا نماز؟ حسین چمکتا ہوا سورج، اور نماز اس سورج کی چمکتی ہوئی کرنوں کا نام ہے۔ جیسے کرن آفتاب اور سورج سے جدا نہیں ہو سکتی، جیسے کرن سورج سے جدا ہو سکتی ہے، بھائی پیچھے والے حضرات، کرن سورج سے جدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جیسے کرن سورج سے جدا نہیں ہو سکتی، ایسے نماز حسین سے جدا نہیں ہو سکتی۔ حسین کا رابطہ ایسا ہے جیسا نماز کا رابطہ حسین سے ایسا ہے جیسے کرن کا رابطہ سورج کے ساتھ ہے، یا یوں کہوں جیسا رابطہ خوشبو کا پھول کے ساتھ ہے، جیسے خوشبو پھول سے جدا نہیں ہو سکتی، ایسے نماز اور بندگی حسین سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور جملہ کہنے دیجیے گا، نماز اور ماتم، نماز بھی حسین کی یادگار ہے اور ماتم بھی حسین کی یادگار ہے، نماز بھی حسین کی امانت ہے اور ماتم بھی حسین کی امانت ہے، ماتم بھی حسین کی یادگار ہے اور نماز بھی حسین کی یادگار ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے تو جدائی ممکن نہیں ہے، ان میں کوئی کیا ہے افتراق ممکن نہیں ہے۔ تو کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ یہ ثبوت دیا ہے رسول نے مسجد نبوی کے اندر کہ حسین بھی پشت پہ سوار ہیں لیکن نماز کو بھی چھوڑا نہیں۔ آپ میں جملہ کہوں، نماز کو چھوڑا نہیں، نماز کو توڑا نہیں، حسین کو چھوڑا نہیں۔ نماز کو توڑا نہیں اور حسین کو چھوڑا نہیں۔ حسین بھی سوار ہے اور حسین بھی پشت کا سواری ہے اور نماز بھی جاری و ساری ہے۔ اب کیا پیغام دیا؟ قیامت تک کے سارے ماتمیوں کو، قیامت تک کے سارے حسینیوں کو، قیامت تک کے سارے نمازیوں کو، نہ حسین کو چھوڑا نہ نماز کو توڑا، ارے حسین کو اپنی پشت پہ ٹھہرا کے نماز کو آگے جاری رکھ کے کیا پیغام دیا؟ یہ پیغام دیا دنیا والے، دنیا کے اندر نمازی بھی ہے، دنیا کے اندر حسینی بھی ہے، ارے حسین کو نہ چھڑا کے یہ پیغام دیا حسین والوں نماز کو نہ چھوڑنا، حسین والوں نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو جاری رکھ کے حسینیوں کو پیغام دیا حسین والوں نماز کو نہ چھوڑنا، حسین والوں نماز کو نہ چھوڑنا، اور حسین کو پشت پہ ٹھہرا کے دنیا والوں کو پیغام دیا نمازیوں حسین کو نہ چھوڑنا۔ حسینیوں نماز کو نہ چھوڑنا اور نمازیوں حسین کو نہ چھوڑنا۔ کہیں پر کوئی اگر حسین بن علی کا نام لیوا ہے تو اسے سجدہ ہے بارگاہ احدیت میں جھکنا، اسے سجدہ ہے بارگاہ، بلکہ سجدہ نہیں، اسے زیب دیتا نہیں، بلکہ اس پر واجب ہے، اس پر کیا ہے؟ فرض و واجب ہے بارگاہ الہی میں سر کو جھکانا، اور جو بارگاہ الہی میں سر کو جھکا رہا ہے اس پہ واجب ہے حسین بن
علی کی محبت سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھنا. نہ حسین کے بغیر چارہ ہے، نہ نماز کے بغیر گزارا ہے. یہ پیغام مجلس عزا ہے. کہا میں نے حسین بھی، نماز بھی حسین کی یادگار ہے، ماتم بھی حسین کی یادگار ہے. نسبت حسین سے ہے، نماز کی نسبت بھی حسین سے ہے، اور ماتم کی نسبت بھی حسین سے ہے. ماتم بھی حسین کا اور نماز بھی. کیسے؟ امام نے کیا کہا؟ واللہ انی لأحب الصلاة. خدا کی قسم، اور قسم کھا رہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حسین بن علی کیا قسم کھائی کہ میں حسین نماز سے عشق کرتا ہوں، میں نماز سے عشق کرتا ہوں. اب کیا ممکن ہے کہ میں حسین کو چاہنے والا ہوں لیکن میرے دل میں نماز کی محبت نہ ہو، اور مجھے یومیہ 5 وقت کی نمازوں کی فرصت اور توفیق نہ ملے؟ یہ نماز خطرے میں نہیں، حسینیت خطرے میں ہے. یہ جو تمہیں بے نمازی ممبر پہ آ کے دیکھیں، نماز انسان سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں: ایک نماز چھوڑنا اور ایک نماز کا انکار کرنا. نماز چھوڑنا بھی فسق ہے، مولانا صاحب، نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب الہی کا باعث ہے. لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا انکار کرنا. اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا انکار کرنا. اور آج ہمارے ممبروں پر نماز کا انکار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ممبروں پر نماز کا انکار کیا جا رہا ہے. نماز چھوڑنا فسق ہے اور نماز کا انکار کفر ہے. باتیں غور کر رہے ہیں؟ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، فاسق ہے. نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے، بہت عظیم گناہگار ہے. لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ دین سے خارج ہے. کس دین سے خارج ہے؟ اس دین سے خارج ہے جس دین کو حسین نے کربلا میں بچایا تھا. جب دین سے خارج ہے تو پھر اس کا تعلق حسین سے ہے. جب دین سے خارج ہے، وہ دین جو حسین نے کربلا میں اپنا خون دے کے جس دین کو بچایا تھا، یہ بے دین شخص، یہ منکر خدا و رسول و حسین شخص، چاہے اپنی زبان پہ حسین حسین کرتا رہے، چاہے اپنی زبان پہ علی علی کرتا رہے، اس کا تعلق نہ نبی سے ہے، نہ علی سے ہے، نہ حسین سے ہے. اگر ایک انسان یہاں سکھ آ جائے، ہندو آ جائے، اگرچہ فرش حسین پہ اگر کوئی عقیدت مند آ کے سننا چاہتا ہے، اجازت ہے، لیکن پھر بھی جو تعلق مسلمان کا ہے وہ کسی اور کا تعلق نہیں ہے. تو سکھ کا تعلق دینی لحاظ سے حسین کے ساتھ نہیں ہے. عقیدت ہو لیکن یہ عقیدت اسے فائدہ آخرت میں پہنچا نہیں سکتی. لیکن جس طرح سے ایک سکھ، ہندو، ایک مشرک، ایک کافر کا تعلق حسین کے ساتھ نہیں ہے، اس طرح چاہے کالے کپڑے پہن کے، چاہے علی علی کرتے ہوئے ایک شخص منبر پہ آ کے نماز کا انکار کرے، یہ منکر حسین ہے، فقط منکر نماز نہیں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو نماز چھوڑنا اور ہے اور نماز کا انکار کرنا، نماز کا انکار کرنا اور ہے. منکر نماز کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، منکر توحید کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، منکر رسالت کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کیوں؟ جو نماز کا انکار کرتا ہے منکر حسین کیسے ہے؟ منکر حسین کیسے ہے؟ دشمن حسین کیسے ہے؟ اس طرح دشمن حسین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز نام ہے حسین کی محبوب چیز کا.
حسین کی محبوب چیز کا میں مثال دیتا ہوں. یہاں ماشاءاللہ گردیزی خاندان یہاں پہ آباد ہے. اگر آپ بڑے شاہ صاحب سے محبت کرتے ہو لیکن ان کے بچوں سے محبت نہ کرتے ہو, یا پھر جو ان کو پسند ہو, جس سے وہ محبت کرتے ہو, آپ ان سے دشمنی رکھتے ہو, تو آپ شاہ صاحب سے کبھی محبت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے رسول کو ماننے والے جب تک رسول کے گھر والوں سے محبت نہیں کریں گے تب تک رسول کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. اب اسی تناظر کے اندر, اب اسی زاویے کی نگاہ سے کیا ہے جو انسان نماز سے نفرت کرتا ہے, نماز وہ چیز ہے جسے میرا اور آپ کا آقا پسند کرتا ہے, جس کو میرا اور آپ کا آقا مولا حسین پسند کرتا ہے. جو انسان نماز کے خلاف بولتا ہے وہ دشمن نماز نہیں, دشمن حسین ہے. اور دشمن حسین کو منبر حسین پہ آنے کا کوئی حق نہیں. کہ غلطی اور ہوتی ہے, لفظش اور ہوتی ہے, مسٹیک اور ہوتی ہے کہ ذاکر ہے, خطیب ہے, پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, لیکن یہ غلطی نہیں ہے, یہ کفر ہے, یہ ضلالت ہے, یہ گمراہی ہے. اور منبر حسین کیا ہے؟ یہ محل ہے, یہ مقام ہے ہدایت کا. اور جب اس منبر پہ آگے گمراہی پھیلائی جائے تو کس کا کام ہے روکنا؟ بانی مجلس, حاضرین مجلس. کبھی بھی جس کا تعلق ہی نہیں ہے حسین کے ساتھ, اسے حسین کے منبر پہ آنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پہ. یہ جملہ یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ منبر, جس منبر پہ نماز کو بیان ہونا تھا, جس منبر پہ بندگی کو بیان ہونا تھا, جس منبر پہ عبادتوں کو بیان ہونا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں خلاصہ کربلا بندگی ہے. خلاصہ کربلا کیا ہے؟ بندگی ہے. خلاصہ کربلا توحید ہے. اور حسین نام ہے محافظ توحید کا. حسین نام ہے محافظ توحید کا. بس یاد رکھو, یہ منبر محافظ توحید کا منبر ہے. یہ منبر محافظ توحید کا منبر ہے. یہ منبر وارث توحید کا منبر ہے. اس منبر پہ مشرک کو آنے کی اجازت مت دیجیے گا. کوئی حق نہیں ہے کسی ملحد کو, کسی مشرک کو, کسی علی اللہ کہنے والے کو. کیوں؟ ہم علی ولی اللہ والے ہیں, علی اللہ والے نہیں ہیں. نہ علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, نہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں. ہم علی کو ولی اللہ سمجھتے ہیں, ہم علی کو ید اللہ سمجھتے ہیں, ہم علی کو عین اللہ سمجھتے ہیں, ہم علی کو وجہ اللہ سمجھتے ہیں, ہم علی کو اشد اللہ سمجھتے ہیں, ہم علی کو اذن اللہ سمجھتے ہیں, ہم علی کو لسان اللہ سمجھتے ہیں, ہم علی کو جنب اللہ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ نہیں سمجھتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. نہ ادھر سے گرنا ہے اور نہ ادھر سے گرنا ہے. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے, نہ دائیں چلتا ہے اور نہ بائیں چلتا ہے. کہا کربلا خلاصہ ہے بندگی کا. نکالا کربلا میں سب کچھ لوٹا ہے لیکن نماز بچی ہے. کربلا میں سب کچھ لوٹا ہے لیکن نماز بچی ہے. سب کچھ قربان ہوا ہے لیکن نماز برپا ہوئی ہے, نماز قائم ہوئی ہے. اور ایسے قائم کی ہے حسین نے کہ قیامت تک کے سارے بے نمازیوں کو حسین نے جواب دے دیا ہے کہ نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ قبول نہیں. کیا بہانہ کرتے ہیں؟ ماتم کیا, ہم تھک گئے. یہ بہانہ ماتم میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بہانہ ماتم میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے, ماتم بھی کرنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟
ہم نے حسین کو سمجھا ہے، حسینیت کو نہیں سمجھا۔ ہم نے حسین کو جانا ہے لیکن حسینیت کو ہم نے نہیں جانا۔ ہم نے ماتم کو اپنا سمجھا ہے اور نماز کو بیگانہ سمجھا ہے۔ اور میرے بھولے شیعہ، ماتم بھی اسی کا ہے، نماز بھی اسی کی ہے۔ ماتم بھی انہی کا ہے، نماز بھی۔ وہ بعض نے کیا سمجھا ہے؟ ماتم نال ساڈا سگا رشتہ ہے تو نماز نال کے کون سا رشتہ ہے؟ سوتیلا رشتہ ہے۔ نماز ماتم اپنوں کا ہے، ماتم اپنوں کا ہے، اور نماز کس کی ہے؟ کیا کسی اور کی ہے؟ بھائی نماز کون لے کے آیا ہے؟ نماز کس کی عطا ہے؟ نماز جد حسین کی عطا ہے یا نہیں؟ بھائی نماز حسین کا جد لایا تھا یا یزید کا جد لایا تھا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین کو مارنے والے نمازی تھے، کہتے ہیں نا نماز کیوں نہ پڑھے؟ کیوں پڑھے نماز؟ کیوں قضا کرتے ہیں نماز؟ کیا دلیل لے کے آتے ہیں کہ حسین کو مارنے والے کیا تھے؟ نمازی تھے؟ نہیں، یہ تیری بھول ہے۔ حسین کو مارنے والے نمازی نہیں تھے، یہ نماز کی ایکٹنگ کرنے والے تھے۔ نماز در حسین سے ہے، نماز حسین سے منسوب ہے۔ جو حسین کا نہیں، جو حسینی نہیں، وہ نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غصبی چیز ہے۔ یہ اگر ایک چیز ہے، یہ موبائل میرا ہے نا، اگر تم مجھ سے چھین لے گا تو یہ چھیننے سے اس کا نہیں بن سکتا، یہ غصبی ہے۔ نماز حسین کے گھر کی ہے، نماز حسین کے گھر کی ہے۔ تم نماز کو حسین سے چھین نہیں سکتے، غصب نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس ساری چیزیں غصبی ہیں، قرآن بھی غصبی ہے، نماز بھی غصبی ہے، چوری شدہ۔ کیوں؟ اس لیے نبی نے کہا تھا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ نماز، اب دیکھیں قرآن، دین، حق اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت حق کے ساتھ ہے۔ اب نماز بھی اس میں شامل ہے، روزہ بھی اس میں شامل ہے، حج بھی اس میں شامل ہے، بندگی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں در حسین کی ہیں۔ یعنی نمازی بننا ہے تو پہلے نماز کو سمجھنا ہے، نماز کو سمجھنا ہے تو پہلے حسین کو سمجھنا ہے۔ جب تک حسین کو نہ سمجھو گے، نماز کو نہ سمجھو گے، نماز کو نہ سمجھو گے، تم نمازی نہیں بن سکتے۔ نمازی تب بنو گے جب نماز کو سمجھو گے۔ نماز در حسین کی عطا ہے۔ نماز تب نماز ہے جب محبت حسین کے ساتھ ہے۔ جب محبت حسین کے ساتھ نہیں تو نماز ہی نہیں۔ یہ تیری ٹکرے ہیں، یہ تیری ٹھوکریں ہیں، یہ تیری لغزشیں ہیں، یہ تیری بھول ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ بس حسین کو مارنے والے نمازی نہیں تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو حسین کے ساتھ مرنے والے تھے یہ نمازی تھے۔ حسین کے ساتھ مرنے والے، کربلا میں جنگ کے عالم میں حسین نے نماز کو قضا نہیں کیا، اپنے صحابی کو مأمور کیا، اور وہ صحابی کربلا کے اندر تیر کھاتے ہوئے گر جاتا ہے، اور آخری وقت میں مولا سے پوچھتا ہے، اے مولا کیا میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے؟ مولا سے رضایت لے کر دنیا سے جاتا ہے۔ یہ کربلا ہے، یہ ٹکراؤ، یہ توئیت، یہ تقابل، یہ منبر حسین اور پیغام حسین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جو بھی منبر پہ آئے اور بندگی اور امامت و ولایت کا ٹکراؤ کرے، سمجھ لو یا پھر یہ غالی ہے یا پھر یہ ناصبی ہے۔ ولائی کون ہے؟ نماز اور حسین، بندگی اور ولایت ساتھ ساتھ ہے، ان میں دوئیت نہیں ہے، ان میں جدائی نہیں ہے۔ تو جیسے حسین نماز سے جدا نہیں اور نماز حسین سے جدا نہیں، ایسے حسینی نماز سے جدا۔ بس اس مجلس عزا کا لطف یہ ہے کہ ہر حسینی شیعہ ہو یا سنی ہو ابھی بیٹھے ہوئے یہ عہد کرے کہ آج ہم نے یہاں سے اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد اگلی مجلس تک آنے سے پہلے ایک بھی واجب نماز کو قضا نہیں کرنا، ایک بھی واجب نماز کو قضا، کہ حسین سے قریب کرنا ہے نا اپنے آپ کو۔
حسین سے قریب کرنے کے لیے ان چیزوں سے قریب کرنا ہے جو حسین کو پسند ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقت انتہائی زیادہ ہو چکا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. مصائب کو مختصر کروں گا کیونکہ میری بات بہترین انداز میں مصائب خان موجود ہیں. بس فقط ذکر سننا معیار نہیں ہے، ہم کیا یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہ معیار ہے. کیا ہمارے پلے پڑتا ہے یہ معیار ہے. ہماری زندگیاں کتنی تبدیل ہوتی ہے یہ معیار ہے. جیسے انسان غسل کرتا ہے نا، تو غسل کرنے کے بعد اور پہلے انسان کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. تو یہ آب ولایت علی ہے، یہ سرچشمہ حسین بن علی ہے. اور ممکن نہیں ہے کہ اس آب ولایت میں، اس بحر ولایت میں انسان ہوتا زن ہو اور کردار پاک و پاکیزہ نہ ہو. اگر کردار پاک و پاکیزہ ہوا ہے تو یہ بحر ولایت کا غوطہ زن ہے. اور اگر کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہم نے اپنا وقت کیا کیا؟ ضائع کر دیا. میں نے کہا نا کہ کربلا میں سب کچھ لٹا ہے، ایک نماز بچی ہے، ایک توحید بچی ہے. عزیزو، آپ کا اور میرا آقا بالآخر سرزمین کرب و بلا میں پہنچ گئے. 28 رجب سے مدینہ چھوڑا تھا، 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور 2 محرم کو حسین کربلا کی زمین پہ آ گئے. جو کہ وقت ہی ہے میرے پاس، جو ہی کربلا کی زمین پہ قدم رکھا، امام کی سواری ذوالجنا نے چلنے سے انکار کر دیا. جو ہی چلنے سے انکار کیا، کہتے حسین نے اطراف میں موجود بنی اسد کے قبیلے کو بلا کے پوچھا، اے بنی اسد والو، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ نام ہے، کسی نے کہا نینوا نام ہے، کہا کوئی اور نام بتاؤ. کہا یقال لہا کربلا، اے مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. جو ہی کربلا کا نام سننا تھا، میرے مولا نے ایک آہ بلند کی، کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا، میں کرب و بلا سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. میں پوچھتا ہوں مولا کیوں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں؟ مولا بڑھ کے آواز دیں گے. مولا بڑھ کے آواز دیتے ہیں، ہاں ہونا محت رحالنا، یہاں پہ ہماری سواریاں رکیں گی. ہاں ہونا مناخ رحالنا، یہاں ہمارا پڑاؤ ہوگا. مولا کیا ہوا اور کیا ہوگا؟ کہا ہاں ہونا مقطع رجالنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے مد کٹ کٹ کے گریں گے، جہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں میرے اکبر کو پرچھی لگے گی. ہاں ہونا مسفق و دمائنا، ارے یہاں پہ ہمارے خون بہائے جائیں گے. ارے یہاں پہ میرے ننھے اصغر کا خون بہایا جائے گا. ارے جس خون کو حسین اپنے چلو میں لے کے، نہ اسے آسمان قبول کرے گا نہ زمین قبول کرے گی. جس خون کو حسین اپنے چہرے میں مل دے گا، اور کیا ہوگا؟ حسین کہتے ہیں ہاں ہونا صبیہ نساؤنا، ہاں ہونا صبیہ نساؤنا، یہاں پہ میری بہنوں کو اسیر بنایا جائے گا. یہاں میری زینب و کلثوم کی چادروں کو اتارا جائے گا. ارے یہاں پہ خیام کو آگ لگائی. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. باراللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وَمَا عَلَيْنَا